ناول آخری امید کی قسط نمبر 4۔ اس لیے کہ اس قصبے میں ایک سرکاری ریسٹ ہاؤس ہے، تم لوگ وہاں ٹھہرو۔ وہاں ملازم بھی ہیں اور میرے ایک دو ماتحت بھی وہاں تم لوگوں کے ساتھ رہیں گے۔ اس طرح تم آرام سے حماد والے معاملے کو دیکھ سکو گے۔ ویسے میرا خیال ہے حماد کا سراغ انہی دنوں زیادہ آسانی سے لگ سکتا ہے، لیکن ان دنوں تو پولیس نے شاید کچھ بھی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، ایسا ہی لگتا ہے، اس لیے بیچارے کا کچھ پتہ نہیں لگا۔ یہ بھی ان مجرمانہ غفلت کی وجہ سے ہوا ہے۔ خیر، اب بھی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادھر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم ان کی کچھ مدد کر سکیں۔ اب ہم انشاءاللہ حماد کا سراغ لگا لیں گے، انشاءاللہ۔ اکرم اپنے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ یہ لوگ حماد کی فائل کو کھول کر اس کا مطالعہ کرنے لگے۔ فائل کے مطالعے سے جو باتیں ان کے سامنے آئیں وہ یہ تھیں۔ حماد 3 سال پہلے 9 اپریل کو صبح سویرے کھیتوں میں کام کرنے گیا۔ ان دنوں وہ ذمہ دار احمد نواز خان کے کھیتوں میں کام کر رہا تھا۔ قصبے کے زیادہ تر لوگوں کا ذریعہ معاش یہی تھا، سارا سال مختلف لوگوں کے کھیتوں میں کام کرتے رہتے تھے۔ اس طرح انہیں سارا سال ہی کام ملتا رہتا تھا۔ یہ سارا قصبہ ہی زرعی تھا۔ قصبے کے لوگ کبھی کسی ذمہ دار کے کھیتوں میں کام کرتے تو کبھی کسی ذمہ دار کے کھیتوں پر۔ حماد صبح صبح کھیتوں پر گیا، شام کو معمول کے مطابق واپس آیا اور روزمرہ کے کام کاج اور کھانے وغیرہ کے لیے سو گیا۔ دوسری صبح وہ گھر میں نہیں تھا، اس کا بستر خالی پڑا تھا۔ ماں نے اسے آوازیں دیں لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے گھر سے باہر نکل کر آس پاس کے پڑوسیوں سے پوچھا۔ حماد کی ماں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ اس کا ایک معمول تھا، وہ صبح سویرے اٹھتا تو گھر کے کام کاج میں لگ جاتا، اپنی والدہ کو کم سے کم کام کرنے دیتا تھا، جو کام بھی وہ ماں کی مدد کے طور پر کر سکتا تھا کرنے لگ جاتا تھا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ کھیتوں پر کام کرنے چلا جاتا، بس یہ تھا اس کا معمول۔ بہرحال اس روز صبح سے شام ہو گئی لیکن حماد کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا۔ حماد کی والدہ تو صبح سے ہی بے چین تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے تو آس پاس کے لوگ بھی گھبرا گئے اور حماد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ قصبے اور دیہات کے لوگ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، دکھ درد میں اور خوشی میں برابر شریک رہتے ہیں، اس لیے سب لوگ حماد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہوں نے کھیت چھان مارے، گاؤں سے باہر بھی کافی دور تک دیکھ آئے، لیکن حماد تو اس طرح سے غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ دوسرے دن تلاش کا دائرہ انہوں نے اور بڑا کر دیا۔ لوگ موٹر سائیکلوں پر نکل کھڑے ہوئے، لیکن ان کی ہر کوشش ہی بیکار گئی۔ لوگ تھانے بھی جاتے رہے، لیکن تھانے دار عامی خان ان کے کوئی کام نہ آ سکا۔ اس طرح آہستہ آہستہ معاملہ پرانا ہوتا گیا۔ مایوسی کے بادل گہرے ہوتے چلے گئے۔ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ کسی نے اسے قتل کر دیا اور کہیں دفن کر دیا۔ ایک بس مائی بگو تھی جو یہ بات ماننے پر کسی طور کسی صورت بھی تیار نہ تھی۔ اس کا بس ایک ہی جملہ تھا، میرا بیٹا زندہ ہے، وہ ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ 3 سال گزر گئے لیکن مائی بگو کے آنسو ختم نہ ہو سکے۔ وہ بلا ناغہ دن میں اور رات میں کئی بار روتی
آس پاس کے لوگ اس کے رونے کی آواز سنتے، ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ بالکل بے بس تھے۔ وہ فائل پڑھ کر فارغ ہوئے تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری تھے۔ وہ بری طرح بے چین ہو رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے مائی بگو کی ساری بے چینی ان میں منتقل ہو گئی۔ ان حالات میں محمود نے انسپکٹر اکرام کو فون کیا۔ انکل، حسب عادت ہم ابھی اور اسی وقت اس کیس پر کام شروع کر رہے ہیں۔ اب ہم آرام نہیں کر سکتے، اکرام نے کہا۔ اچھی بات ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے انکل، ہم مائی بگو سے بات کریں گے۔ اس روز جب حماد کام سے واپس آیا تھا، اس کا مزاج کیسا تھا؟ وہ کسی سے لڑ بھڑ کر تو نہیں آیا تھا؟ ایسی کوئی بات ہوتی تو قصبے میں یہ بات اس کے غائب ہوتے سامنے آ جاتی، اکرام نے کہا۔ محمود نے کہا، پھر بھی انکل، بعض باتیں سامنے نہیں آ پاتی، لیکن اندر کے لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، اکرام نے کہا۔ خیر ٹھیک ہے، تم آغاز کرو، میں ادھر کے کام مکمل کر کے آتا ہوں۔ نیا عملہ آنے پر میں تو واپس چلا جاؤں گا، اور تم رات کو کہاں ٹھہرو گے؟ محمود نے کہا۔ وہیں ریسٹ ہاؤس میں۔ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر یہ قتل کا کیس ہے تو قاتل کے کان کھڑے ہو چکے ہوں گے کہ 3 سال بعد کچھ لوگ گڑے مردے اکھیڑنے کے لیے آ چکے ہیں۔ یہ اغوا کا کیس ہے، تب بھی اغوا کرنے والا خبردار ہو چکا ہوگا۔ نہیں ہوا تو ہو جائے گا۔ اللہ مالک ہے، ہم احتیاط کریں گے۔ اب ہم چلتے ہیں۔ وہ وہاں سے سیدھے مائی بگو کے گھر آ گئے۔ کچھ ہوا میرے بچوں؟ ماں جی، ہم نے کام شروع کر دیا ہے، اور کام کی ابتدا آپ سے ہو رہی ہے۔ مجھ سے؟ کیا مطلب؟ جس رات حماد غائب ہوا، اس روز اس نے کھیتوں میں اپنا کام کیا تھا، پھر گھر آیا اور اپنے سارے کام معمول کے مطابق کیے تھے، پھر سو گیا اور دوسری صبح بستر پر نہیں ملا تھا۔ آپ یہ بتائیں، اس روز جب وہ کام سے واپس آیا تھا تو اس کا مزاج کیسا تھا؟ غصے میں تو نہیں لگتا تھا؟ مزاج غصے میں؟ مارے حیرت کی مائی بہو بول اٹھی۔ ہاں، سوچ کر بتائیں۔ بات دراصل یہ ہے بچوں، وہ بہت خوش مزاج اور ہر وقت چہکتا مسکراتا، اور دوسروں سے ہنس ہنس کر باتیں کرنا اس کی عادت تھی۔ لیکن اس روز واقعی اب تم نے پوچھا ہے تو یاد آیا، وہ چپ چپ سا تھا۔ لیکن سچ تو یہی ہے، کس بات کا خیال تمہارے پوچھنے پر آیا؟ ورنہ میں خود سے اس روز یہ بات محسوس نہیں کر سکی۔ محمود نے جلدی سے فاروق کو گورا کہ کہیں وہ یہ نہ کہہ دے کہ آخری امید تو کسی ناول کا نام ہو سکتا ہے۔ اب اس بیچاری کی سمجھ میں یہ بات کیا خاک آتی؟ فاروق نے فوراً یہ بات بھانپ لی اور یہ جملہ نہ کہا۔ اچھا ماں جی، ہم چلے، اللہ کامیاب کرے، اس نے فوراً کہا۔ آمین، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ اب وہ باہر کی طرف چلے۔ ایک گزرتے ہوئے شخص سے احمد نواز خان کے گھر کا راستہ پوچھا۔ اس نے فوراً راستہ بتا دیا۔ تینوں تیز تیز قدم اٹھانے لگے، یہاں تک کہ صرف 10 منٹ بعد وہ ایک بڑے مکان کے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا وہ کوٹھی نما مکان تھا اور بہت لمبا چوڑا بھی تھا۔ اس کا دروازہ بھی بہت بڑا اور پرانی سیاہ لکڑ کا تھا۔ باہر کوئی چوکیدار وغیرہ نہیں تھا۔ محمود نے آگے بڑھ کر دروازے کی گھنٹی بجا دی۔ ایک بار نہیں، وقفے سے 3 بار بجا دی۔ فوراً ہی دروازہ کھلا
اور سخت لہجے میں کہا گیا 3 بار گھنٹی کیوں بجائی؟ کیا آپ کے خیال میں اندر سب بہرے بستے ہیں؟ انہوں نے دیکھا وہ بڑی بڑی خوفناک مونچھوں والا شخص تھا اور دیہاتی لباس میں تھا۔ او معاف کیجیے گا، ہم ذرا غلط سمجھ گئے تھے، ہمیں محترم احمد نواز خان صاحب سے ملنا ہے۔ کیوں ملنا ہے؟ ان کے لہجے میں اکڑ پن تھا۔ ان سے ضروری کام ہے۔ تم اس سے قصبے کے تو نہیں لگتے؟ اس نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں ہیں بھی نہیں، میں انہیں بتا دیتا ہوں۔ اب معلوم نہیں وہ ملنا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ 5ویں قسط دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ اگر یہ ناول اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔